ابھی پچھلے دنوں کی بات ہے کہ میں آفس سے گھر کی طرف جا رہا تھا، تو میں نے دیکھا کہ ایک کوے کا بچہ روڈ پر انڈر پاس کے اندر وہ روڈ کے اوپر بیٹھا ہوا ہے اور اس سے اڑا نہیں جا رہا۔ ٹریفک وہاں اتنا تیز ہوتا ہے، آپ انڈر پاس میں داخل ہوتے ہیں اور پھر اوپر چڑھنا ہوتا ہے تو کم سے کم بھی آپ کی 60 کے قریب اسپیڈ ہوتی ہے۔ اب میں ایسے میں یہ سوچ رہا تھا کہ اگر میں اپنی گاڑی کو نہیں روکتا ہوں تو یہ کوے کا بچہ مارا جائے گا، اور اگر روکتا ہوں تو پیچھے ٹریفک کا فلو اتنا زیادہ ہے کہ مبادا کوئی گاڑی پیچھے سے آ کے مجھے ہٹ کرے۔ خیر تھوڑا احتیاط کرتے ہوئے آہستہ آہستہ سلو کرتے ہوئے میں نے اس کوے کے بچے کو جو روڈ پر پڑا ہوا تھا اس سے چند فٹ کے فاصلے پر اپنی گاڑی کو روک لیا، اور چونکہ میں نے آہستہ آہستہ گاڑی روکی تو پیچھے آنے والی چند گاڑیاں بھی وہ رکی۔ میں اس کوے کے بچے کے قریب گیا تاکہ اس کی اٹھا کر کے مدد کر سکوں، اتنے میں کچھ بائکس والے بھی آ گئے اور انہوں نے بھی اپنی گاڑیوں کو سائڈ میں لگایا تاکہ اس بچے کو کوے کے بچے کی مدد کر سکیں۔ کہ اسی دوران میں ایک کوریئر سروس کا کوئی نمائندہ تھا، اس نے پیچھے سے آ کے زور زور سے ہارن دینا شروع کیا اور پھر اس نے گاڑی روکی۔ وہ یہ سمجھا کہ شاید کسی انسان کا کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور اس وجہ سے گاڑیاں رکی ہیں، اور اس نے دیکھا کہ یہ ایک کووا تھا، کوے کا بچہ تھا، تو اس نے زور سے کر کے آواز نکالی اور گاڑی کو اسپیڈ دی اور اپنی بائک کو درمیان سے لے کر کے تیز نکلا۔ اس کے نتیجے میں وہ جو کوے کا بچہ تھا جو غالباً زخمی تھا، جس سے اڑا نہیں جا رہا تھا، وہ مزید ٹائر میں آنے سے تو اللہ نے اس کو بچا لیا، لیکن وہ ٹکرایا گاڑی کے ویل سے اور لڑکتا ہوا سائڈ کی طرف چلا گیا۔ ہم حیران تھے کہ ہم لوگ اپنی گاڑیاں روک کر کے اس کوے کے بچے کی مدد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ شخص اتنی آسانی سے اس کو جب یہ احساس ہوا کہ یہ کوئی انسان نہیں ہے تو غصے کا بھی اس نے اظہار کیا، بیچ سے نکل گیا اور اسے زخمی، مبادا وہ مر جاتا۔ خیر لوگوں نے اس بچے کو پکڑ کے اور انڈر پاس کی دیوار پر بٹھا دیا۔ میں سوچنے لگا اس کوے میں اور ہم انسانوں میں کیا فرق ہے۔ میرا خالق بھی اللہ ہے، اس کوے کا خالق بھی اللہ ہے۔ میرا نام عبداللہ ہے، عبداللہ مطلب اللہ کا بندہ، تو وہ کووا بھی عبداللہ ہے، یعنی کہ اللہ کا بندہ ہے۔ اللہ نے مجھ پر کرم کیا ہے، میری روح کو ایک انسانی باڈی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈال دیا، تو آج میں فخر سے گھومتا پھرتا ہوں، اور اللہ کی دوسری مخلوقات جو اس کا بندہ ہیں، چاہے وہ کتا ہو، چاہے وہ کوا ہو، چاہے وہ مور ہو خوبصورت، یا چاہے وہ کوئی چھپکلی ہو، یہ سب کے سب اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کے بندے اور بندیاں ہیں۔ فرق یہ ہے کہ ان کا نفس، ان کی روح ان کی اس باڈی میں ڈلی ہوئی ہے جسے ہم حقیر سمجھ رہے ہیں۔ یہ میرا جو جسم ہے یہ کتنا اعلیٰ ہے، اللہ کی پتہ نہیں کتنی مخلوقات ہیں اور ان کے کیسے کیسے اچھے جسم ہیں کہ اس کے مقابلے میں تو ہمارا جسم کچھ بھی نہیں ہے۔ جبرائیل امین کے جسم کی جو کچھ باتیں ہمیں احادیث سے ملتی ہیں، آپ حیران رہ جاتے ہیں۔ آپ کس بات پر فخر کر رہے ہیں؟ آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ آپ کون ہیں؟ آپ کو یہ حق کس نے دے دیا کہ آپ اللہ کا بندہ ہونے کے باوجود اللہ کے دوسرے بندوں سے اس قدر حقارت آمیز سلوک کریں کہ ان کی جان کی آپ کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں ہے؟ ارے ہم جانوروں کو کھاتے ہیں ذبح کر کے، اور صرف ان جانوروں کو جن کا حکم بھی اسی رب نے دیا ہے، اس کے علاوہ تو ان سے ہم ذبح بھی نہیں کر سکتے، انہیں کھا بھی نہیں سکتے۔ آپ جو یہ اتنی حقارت کر رہے ہیں، آپ اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں؟ یاد رکھیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ متکبر جنت میں نہیں جائے۔ یہ جو اللہ کی مخلوق سے اس قدر کا تکبر اپنے آپ میں آپ نے محسوس کر رکھا ہے کہ خود کو بڑا سمجھتے ہیں اور اسے حقیر سمجھتے ہیں، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی روح کو، آپ کی شخصیت کو، آپ کے نفس کو کسی کتے میں ڈال دیتا تو آپ کچرا دانوں پر کھانا سونتے پھرتے؟
بغیر کسی لباس کے ننگے پھرتے؟ یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے آپ کی شخصیت کو، آپ کی روح کو آپ کے انسانی جسم میں ڈالا اور پھر آپ کو لباس عطا کر دیا، تو آج آپ فخر کریں گے؟ آج آپ اللہ کی مخلوق کو حقیر سمجھیں گے؟ آپ ان کی جان کی پرواہ نہیں کریں گے؟ سوچیں، کہیں یہ تکبر آپ کو جنت سے دور نہ کر دے، باوجود اس کے کہ آپ نماز پڑھنے والے ہوں، قرآن پڑھنے والے ہوں، رمضان میں روزہ رکھنے والے ہوں۔ اللہ کے بندے صرف انسان ہی نہیں، اللہ کی ساری مخلوق اس کی بندگی کرتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔